شرک عقیدہ توحید انسان کا سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ شرک اور اس کی تمام اقسام بعد کی پیداوار ہے۔ دا خورست شہیدی کا نا دنیا کا پہلے انسان عقیدہ توحید کا قائل تھا۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے جو اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تزمہ کی تٹورنا والندہ خلیفہ ہو کا نا۔ آپ نے اپنی اولاد کو بھی توحید کے عقیدے کی تعلیم دی، مگر جیسے جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور لوگ ادھر ادھر بکھرنے لگے، یعنی پھیلنے لگے، پریشان شو، خلق ڈیر شو گا نا، تو آہستہ آہستہ لوگوں نے سچی تعلیمات کو بلا دیا، خالق در اختیار تعلیمات کو ویر شولو اور گمراہی کا شکار ہو کر ایک اللہ کی بجائے کئی خدا ماننے لگے۔ بس چوب خدای روانی ول چوب کانان دینا بس ڈیر شولو چلو بود پارا بلا خدا زوری دا رزق دا پارا بلا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہیں بھی معبود بنا لیا۔ ان لوگوں نے جس چیز کو حیبتناک دیکھا، کم شاید بتا سر ڈیر ڈر پوکا غنے سے لگی دا سر ڈور ہونا لگی دا لکانا صحیح دا، اس سے ایسے خوفزدہ ہوئی، دمرا بنا وڈر شو کہ اسے دیوتا سمجھ لیا۔ ماتا بھی خدای نے دیوتا بس دے خالق تے، اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی، مغی عبادت بھی شروع کر۔ صحیح دا، عبادت نہ ہوتا نشیل خمانا پوجا پاٹ میں عبادت خلو، صحیح دا، بس تراپا کی ویل ہوتا تو ادھل رہتا ادھل۔ اس طرح انہوں نے آگ کا دیوتا، سمندر کا دیوتا اور آندھیوں کے وغیرہ دیوتا گھڑ لیے۔ سدائے اور والا دیوتا دا دی سمندر دا دی توپانون والا دا گھڑ لی، منا زون نے جوڑا والی تیلش۔ دوسری طرف جن چیزوں کو بہت نفع بخش پایا، کم شنے بے نفع مند و مندل سے نافع ورکی دا، ان کی بھی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ گائے وغیرہ کی پوجا اسی وجہ سے شروع ہوئی۔ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات دی کرے پر لپسی تیلشی، ایک ہی بات دی کہ منا پر لپسی شوا۔ کئی پیغمبر بھیجے جنہوں نے ان کو توحید کا بھولا ہوا سبقیات دلایا اور شرک کی مذمت کی، مذمت منا بدئی ہوتا بیان کے۔ قرآن مجید میں شرک کو بہت بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک، شرک منا شرک، لظلم منا ظلم ہے، عظیم منا بڑا۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا اللہ کا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہاں شرک کی سوا جو چھوٹے گناہ یا بڑے وہ جن لوگوں کے لیے اللہ چاہے تو معاف فرماتے ہیں۔ مزدہ ما ترجمہ شرک لغوی معنی غصہ دار، حصہ داری، شرک ششتل شی پارٹنر خواہ کنا حصہ سی، حصہ واقعی چو سرا پارٹنر شی، اور ساجی پن کو کہتے ہیں ملگرتیا، لکہ اس وہی چیارے اللہ سرا ملگرتی شتو دی۔ دین کی اصطلاح میں شرک کا مفہوم یہ ہے، دی شریعت والا پمانی کی شریعت اصطلاح مانی تیلشی، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو اس کا حصہ دار اور ساجی ٹھہرایا جائے۔ سا اللہ سر خالق رزق کی شریک یعنی دعوی سر رزق کی دا پلانکا شاہ سر لگ شامل دا۔ اس طرح شرک کی تین قسمیں ہیں بڑی بڑی۔ ذات میں شرک اللہ کے ساتھ، ذات میں کسی کو ہمسر ماننا، برابر ہمسر مانا برابر، برابر سار لری کا نا، مثلا اللہ تعالیٰ کے لیے بچے کا ماننا، بیٹے کا ماننا، بیٹیوں کا ماننا، یا یہ کہنا کہ دو خدا ہے، تین خدا ہے نا، یہ شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں اس کی وضاحت کی ہے، نفی فرمائی ہے کہ لم یلد، اللہ کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، ولم یولد، وہ کسی کا بچہ نہیں، کسی کی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر برابر نہیں، کف منا برابر ہمسر کو کہتے ہیں۔ صفات میں شرک کیا مطلب یہ دوسری قسم ہے نا، یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے اللہ کی خاص صفات ہے نا، علم اللہ علیم ذات ہے، قدرت اللہ قادر ہے، ارادہ اللہ ارادہ رکھنے کرنے والا ہے، اللہ ازلی ذات ہے، مخین موجود وہ سید ابدی منا ہمیشہ بوی کدہ شیط دبل شو تو پرا کی داوستل سے دابار سوتی جواندہ ایدہ تو شرک اللہ سر وقت وغد نے صفات ورکے۔ اور اللہ تعالیٰ کے متعلق ارشاد لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرف کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو صرف اللہ کا چلے گا، اللہ کا حکم قانون ہوگا۔
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کی ہوئی فیصلے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ لوگ کافر ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارے پروردگار ایک ہے، لا الہ الا ہو، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالی منعم حقیقی ہے، منعم من حقیقی طور بنی انمونه صرف مغم بنی کړي دی، بل څه نه دی کړي، دا نور څوک مو سره مدد کې هل کې یار چې شکی دا څه دی عزیتی غونه شاید فیض و کرم دا دی الله تعالی دا ټول صحیح ده، فیض و کرم چې تل شي مهرباني تل صحیح ده، لو لگائے اللہ سے کسی اور سے لو نہ لگائے، لو چې تل شي یری دوستی امید صحیح ده۔ بس تیسری قسم کیا ہوگی صفات کے جو تقاضے ہیں نا ان میں کیا کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اب آگے آپ سے پوچھ رہے کہ یار انسانی زندگی پر عقید توحید کی کیا اثرات ہیں، انسانی زندگی کی کمو الله یو غنو کنه مو بنی څه اثرات بوغل شي شپایدا د ویلی الله یو غنل خدي د نور خدایانی ډیره کې دی پر دیوال پکور دي د سواجه دیکي توحید کا عقیده دل میں جب راسخ ہو جائے څکله پخت شي راسخ ششتل شي نو تعالی تنشي الخ پخت الش شرک کے اندیش ذہن سے نکل جائے اور انسان کو کامل یقین ہو جائے کہ اللہ کے سوا نہ کسی کے پاس طاقت ہے نہ قدرت، نہ اس کے سوائے کچھ دے سکتا ہے اور نہ اس کی دی ہوئی کو کوئی روک سکتا ہے، نہ بس اندی تچھی نیل شي اندی ته عقیده توحید نیل شي سید دي سره بیا بنیادونه مستحکم شي مضبوط شي، اس کے فکر و عمل میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے، برکی چشتا یک یوال شي ہم آہنگی منا یوالا فکر تے ذہن یوشی کا نامال یوشی سیدہ اور اس کی زندگی کی ساری پہلو سور جاتے ہیں، ساری پہلو ټول طرفونه خاکنا پہلو چش تیل شی طرف تیل سیدہ ټول طرفونه سور جاتے ہیں درست شی، اس کی نکری ہوئی شخصیت کی کچھ نمایاں نشانیاں یہ ہیں۔ پھر آپ کیسے جانیں گے کہ یہ شخص موحد ہے، موحد کے لیے کیا علامات ہے؟ تو موحد کے لیے یہ نشانیاں ہے، جو شخص موحد ہو عقید توحید رکھتا ہو نا، خودداری انسان کیا کرے گا، غیرت والا رہے گا، کسی سے مانگے گا نہیں، خودداری چشتے لشی یو تکبر دکانا تکبر کی سڑائے زون گنڈی صحیح دکانا زون غاڑ گنڈی یہ دی نیگیٹیو شاید شد خودداری کسی منفی متواقع ہونا کنا خودداری مانا دا شو تا سولونا نکی چو نشیون نغوڑی بینیازا کی زون خالکو تا غازون ٹکرائی نکی عزت نفس زون کی رولی ڈگنیٹی صحیح دا بل دویم شاید سا اهم شاید کنا غتل شی انکسار چش تل شی تواضع سڑگی اور کی شی تواضع انکسار عاجزی خدا کا پرستار بن جائے انسان دیتے چینل شی انکسار دا پو موحد سڑگی اور کی شو اللہ بنی عقیدائی دا یو گنی صحیح دا بل کی شد وسعت نظر دا بسڑی کی رسی سے کم سڑی کی ایمان والا کی دا مضبوط ہے وسعت نظر پراخ دیلی تایل شی کنا فراغ نه د فراخ دیلی خسره ده فراخ دیلی تایل شنده شته چشتل شو وسعت نظر وسعت الزر پاو تیل شي غاټ زړه تیل شي صحیح ده داسې سړی زړه غاټ لوی زړه لري تنگ نظر کسمان نوي صحیح ده کنه آپ رحیم و رحمان بن یقین لري کنه سب کا پالنے والا اللہ ہے او ټول دی الله رحمت نفیزیاب کیږي پیدا او چته صحیح ده کنه بل چوتا آغا تانگ نظیر نہ لری صداویلی دسیدہ چوتھی صفت کیا ہے مومن شخص کی اور موحد شخص کی استقامت و بہادری ثابت قدمی استقامت چشتل شی ارمیشہ دا پر یو قربانی اسی کی پریگا دینا دوی ریز شروع کو بے فرید دریز شروع کو بے فرید ارمیشہ دا پر مارگا پوری ازماری پشوند سړی شی بنی سر می شو سیدی ته استقامت نیل شي دغه دو غواجل ولات سوچ مانو بچا ان کی ساری عاجزی تیل صحیح ده موحد شخص کی پانچویں نشانی پانچویں علامات رجائیت امید لگانا دی خدای پاک نو امید وشونو کی اور اطمینان قلب دل کا سکون زړه په سکون وی صحیح ده کنه زړه خفا نه وی
زړه ارسوتی دی امید نه ډاکی سر شبر ته الله کوي او دی ته خو پاته کنه کہ اللہ تعالی کی ذات اس کی شیرک سی بھی زیادہ قریب ہے د کوم دا غراک سي دي سره سړی ومړي کی کاټ شي کنه دینه وته زیات نږدې دو الله زون تډر نږدې غنی هر ټیم چھٹی صفت ہے نشانی مسلمان شخص کیو ہے پرہیزگاری گناہونه پرهیز کول سید د خو بس اساس ټول اعمال ورکی روغلو کنه سمره ګناونه دی وړ کټ دي او حقوق دی پر دیونه خریدنه فریض وکي ډیر نه ورته دا غور پری وي ساتویں صفت ہے مسلمان موحد شخص کی توکل علی اللہ الله باندې توکل ستل سمنه اسباب د سره له توکل کوي ښا کنه لکه چکو د سره د بس توکل کوي اوس شي ویراله کتش لو سویراله به توکل